بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک شرعی مسئلے کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے قسطوں پر خرید و فروخت۔ عام طور پہ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جیسے ہم کسی کو اگر قرضہ دیتے ہیں اور اس پہ کوئی اضافہ نہیں لے سکتے تو پھر قسطوں پر خرید و فروخت کی صورت میں جو اضافہ لیا جاتا ہے وہ کیسے جائز ہے۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب آپ کسی کو کوئی رقم دیتے ہیں، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے قرض دیتے ہیں، تو اس پہ اگر آپ کوئی اضافہ لیتے ہیں، واپسی میں 1,10,000 روپے لیتے ہیں، تو یہ 10,000 روپے سود ہیں جو کہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ تو پیسوں کے بدلے میں جب پیسے لیے جاتے وقت جو اضافہ لیا جاتا ہے وہ سود ہے۔ لیکن جو آپ کے پاس کوئی کموڈیٹی ہے، جیسے فرض کریں کوئی موٹر سائیکل ہے، تو اس کی قیمت تو متعین نہیں ہے، تو اب آپ کی موٹر سائیکل ہے 1,00,000 روپے کی ہے تو آپ کی مرضی ہے، اور جو آپ سے خریدنے والا ہے، آپ دونوں کا آپس میں جس قیمت پر بھی اتفاق کر لیں۔ اگر آپ وہ موٹر سائیکل 50,000 میں بیچنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے، 1,50,000 کی بیچنا چاہتے ہیں اور اگلا بندہ اس کے لینے پر راضی ہے، تو اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ شرعاً کموڈیٹی کی قیمت فکس نہیں ہوتی، وہ آپ کوئی بھی رقم اس کے لیے متعین کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی موٹر سائیکل کوئی آدمی بیچتا ہے تو نقد رقم اگر اسے ادا کی جائے اور قیمت اسے فوری طور پہ دی جائے تو شاید وہ اسے کم قیمت پر بیچے، لیکن اگر وہ قیمت بعد میں ملے تو وہ اس صورت میں زیادہ رقم لے، تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ موٹر سائیکل کو بیچتا ہے نقد 1,00,000 روپے کے عوض اور 6 مہینے بعد اگر وہ اسے ادائیگی کی جائے اور وہ 1,20,000 کے بدلے بیچتا ہے، تو اس کو یوں نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ جو 20,000 روپے اضافی دیے جا رہے ہیں یہ 6 مہینوں کے عوض ہیں، بلکہ اس کو ہم یوں دیکھیں گے کہ پورے موٹر سائیکل کی قیمت اس وقت 1,20,000 روپے ہے، اور اس کو اس طرح الگ الگ نہیں دیکھا جائے گا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ موٹر سائیکل کی قیمت تو متعین نہیں ہے، تو وہ کسی بھی قیمت پر بیچ سکتا ہے، تو اس لیے موٹر سائیکل یا کوئی بھی چیز جب قسطوں پر خرید و فروخت اس کی جائے تو وہ فی نفس ہی اس کو مہنگے داموں بیچنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اس میں سے ایک سب سے اہم اور بنیادی شرط یہ ہے کہ کبھی کبھار قسطوں پر جو لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں تو وہ قیمت متعین نہیں کرتے اور معاملہ طے کر دیتے ہیں۔ جب وہ کوئی بندہ آتا ہے ریٹ معلوم کرنے کے لیے تو اسے ایک شیٹ دے دیا جاتا ہے اور اسے بتا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ 6 مہینے کے اندر پیمنٹ کریں گے تو اس کی قیمت یہ ہے، سال کے اندر پیمنٹ کریں گے تو اس کی قیمت یہ ہے، 1.5 سال میں پیمنٹ کریں گے تو اس کی قیمت یہ ہے، اور اس کو بتا دیا جائے کہ آپ یہ چیز لے جائیں اور جب بھی آپ اس کی ادائیگی کریں تو اس کے مطابق آپ پیمنٹ کر لیں۔ تو یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ یہاں پر آپ نے قیمت کا تعین نہیں کیا اور یہ پتہ نہیں چلا کہ آپ جو کموڈیٹی بیچ رہے ہیں، جو موٹر سائیکل آپ بیچ رہے ہیں، اس کی قیمت آپ نے کیا متعین کی، اور وہ چلا جاتا ہے۔ پھر 6 مہینے بعد اگر وہ پیمنٹ کرتا ہے تو 1,20,000 دیتا ہے، اور اگر وہ سال میں پیمنٹ کرتا ہے تو 1,40,000 دیتا ہے، تو یہ صورت ناجائز ہے کہ آپ قیمت کا تعین کیے بغیر اس مجلس کو برخاست کر دیں یا ایجاب و قبول آپ بیع کو مکمل کر دیں اور یہ پتہ نہ چلے کہ جی اس چیز کی قیمت کیا متعین ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے پہلے سے بارگیننگ ہو سکتی ہے کہ مشتری پوچھ لے کہ جی اگر 6 مہینے کے اندر پیمنٹ ہو تو اس کی کیا قیمت ہوگی، 1 سال کے اندر اس کی ادائیگی ہو تو اس کی کیا قیمت ہوگی، لیکن پھر جو ایجاب قبول ہے، جب آپ اس کنٹریکٹ کو کنکلوڈ کریں گے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ وہ قیمت بھی متعین کر لیں اور مدت کا تعین بھی کر لیں کہ اب 6 مہینے کی پیمنٹ ہے اور 1,20,000 کے عوض اس کموڈیٹی کو بیچا جا رہا ہے، تو اس وقت یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ اس کی قیمت جو ہے 1,20,000 متعین ہوئی ہے۔ اس کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا کہ آپ جب بھی پیمنٹ کریں گے تو اس وقت کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ تو قیمت کا تعین بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ قیمت کا تعین کریں، اور اگر قیمت کے تعین کیے بغیر آپ چلے گئے تو اس صورت میں پھر وہ عقد جو ہے وہ اس صورت میں جائز نہیں رہے گا۔ اسی طرح آج کل پاکستان میں ایک اور مسئلہ ہمارے ہاں ہے کہ لوگ بر وقت ادائیگی نہیں کرتے، اور جب بر وقت ادائیگی نہیں کرتے تو جو موٹر سائیکل یا کسی بھی چیز کی قسطوں پر خرید و فروخت کا کاروبار کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ بر وقت ادائیگی کیسے کی جائے۔ تو اگر اس میں یہ لکھا جائے کنٹریکٹ میں کہ اگر آپ بر وقت ادائیگی نہیں کریں گے اور ہر مہینے کے 5 تاریخ کو آپ پیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کو اتنا ایکسٹرا پیمنٹ کرنی پڑے گی، تو وہ جو ایکسٹرا پیمنٹ ہے وہ سود ہے، وہ جائز نہیں ہے۔
اس لیے کہ وہ کموڈٹی کی قیمت تو آپ نے ایک دفعہ فکس کر دی 1,20,000. اب اگر اس نے 5 مہینے لیٹ کیے اور آپ نے اس میں 5,000 روپے مکمل لے لیے اور ایٹ دی اینڈ آپ نے 1,25,000 روپے وصول کر لیے، تو موٹر سائیکل کی قیمت تو آپ نے 1,20,000 متعین کی تھی، یہ 5,000 روپے جو ہیں یہ آپ نے ٹائم پیریڈ کے اگینسٹ لیے، تو یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو اس کے لیے جو قسطوں پر خرید و فروخت کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ اس میں یہ لکھ لیں کہ اگر آپ نے کسی مہینے قسط لیٹ کی تو آپ کو پوری پیمنٹ پھر ایک ساتھ کرنی ہوگی، پھر یہ جو قسطوں پر میں نے آپ کو ٹائم دیا ہے یہ ٹائم ختم ہو جائے گا. یہ ان کے پاس ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ان سے جرمانہ لیتے جائیں لیکن آخر میں ایڈجسٹ کر لیں، یعنی اگر ہر مہینے وہ 10,000 کی پیمنٹ کرتا ہے اور اس نے 5,000 روپے جرمانے کی مد میں لیے ہیں تو آخری مہینے میں اس سے 5,000 روپے لے تاکہ وہ باقی 5,000 روپے کا سیٹ آف ہو جائے اور وہ برابر ہو جائیں. یہ دونوں صورتیں قابل عمل ہیں. ایک تیسری صورت بھی قابل عمل ہے جس سے کافی حد تک اس مسئلے پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ موٹر سائیکل خریدتے وقت اس سے ایک الگ سے کاغذ پہ دستخط لیا جائے، اس میں یہ لکھا جائے، وہ یہ عہد کر لے کہ میں ہر مہینے کی 5 تاریخ تک آپ کو پیمنٹ کروں گا، اور اگر میں نے 5 تاریخ سے پیمنٹ لیٹ کی تو میں اتنی رقم صدقہ کیا کروں گا. اس کو کہتے ہیں التزام تصدق، جس پہ اسلامی بینکوں میں عمل ہوتا ہے، اور چونکہ ایک اختلافی مسئلہ ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی اور قابل عمل صورت نہیں ہے تو پھر ایک یہ صورت ہے کہ وہ اس میں لکھ لیں کہ اگر میں نے بر وقت پیمنٹ نہیں کی تو میں اتنے پیسے چیریٹی کی مد میں دیا کروں گا. پھر جب وہ بر وقت پیمنٹ نہ کرے اور وہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے 10,000 روپے اپنی رقم لینی ہے، اور اگر چیریٹی کی مد میں اس نے 1,000 روپے دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہ 1,000 روپے آپ نے لے لیے، پھر اگلے مہینے 1,000 لیے. تو اس طرح پورے موٹر سائیکل میں اگر آپ نے 5,000 روپے لیے تو یہ 5,000 روپے چیریٹی کے مد میں دیے جائیں گے. اس کو آپ خود استعمال نہیں کر سکتے، اس کو آپ اپنے نفع کا حصہ نہیں بنا سکتے، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا ضروری ہے. اس کے ذریعے بھی مؤخر ادائیگیوں کے اس مشکل پہ قابو پایا جا سکتا ہے، جو کہ عام طور پہ یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کہ اس طرح کا کاروبار کرنے والوں کے لیے. تو یہ اس میں نہیں لکھا جا سکتا کہ اگر آپ بر وقت پیمنٹ نہیں کریں گے تو اس پہ آپ پر اتنا جرمانہ لگے گا. اور پھر جو لوگ قسطوں پر کوئی چیز لے لیتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ بر وقت پیمنٹ کریں تاکہ اس طرح کی صورتحال میں ان کو نہ جانا پڑے. اور اگر اس میں یہ لکھا ہوا ہو کلاس میں کہ جی اگر آپ نے مؤخر ادائیگی کی تو آپ کو سود دینا پڑے گا یا جرمانہ دینا پڑے گا، تو کلائنٹ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے کنٹریکٹ کا حصہ بن جائے. بے شک وہ سود نہیں دیتا، بے شک وہ بر وقت پیمنٹ کرتا ہے، لیکن اس میں پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے سودی کنٹریکٹ پہ سائن کر لیا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بر وقت پیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا. پھر بے شک آپ حقیقتاً وہ جرمانہ نہ دیں، لیکن آپ نے ایک کنٹریکٹ پہ سائن تو کر لیا ہے، تو اس لیے ایسے کسی کنٹریکٹ کا حصہ بننا جائز نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ آپ نے اگر بر وقت پیمنٹ نہیں کی تو آپ اس میں بعد میں اتنا جرمانہ دیں گے. تو پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اسی مجلس میں تعین ہو جائے، قیمت کا بھی اور وقت کا بھی تعین ہو جائے. پھر بعد میں مؤخر ادائیگی کی وجہ سے اس پر کوئی اضافہ نہیں لیا جا سکتا. یہ بھی اس میں نہیں لکھا جا سکتا کہ کلائنٹ یہ کہے کہ اگر میں پیسے جلدی لے کے آ گیا، 6 مہینوں کا کنٹریکٹ ہوا تھا، اور اگر میں پیسے جلدی لے کے آ گیا، 3 مہینے بعد لے کے آ گیا تو آپ مجھے ڈسکاؤنٹ دیں گے. نہیں، اب قیمت متعین ہو گئی ہے تو اس کو ایز اے ٹرم اینڈ کنڈیشنز میں نہیں فکس کیا جا سکتا. پھر اگر مشتری 3 مہینے بعد ساری کی ساری پیمنٹ لے کے آ گیا تو وہ ایز اے رائٹ نہیں کلیم کر سکتا کہ مجھے ڈسکاؤنٹ دیا جائے. البتہ اگر بائے اپنی طرف سے اس کو ڈسکاؤنٹ دیتا ہے اور اس کو ارلی پیمنٹ کی وجہ سے بغیر کسی سابقہ شرط کے اس کو کوئی قیمت میں کمی کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اس کو کنٹریکٹ کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا کہ اگر بر وقت پیمنٹ متعین کردہ وقت سے پہلے پیمنٹ کر دی گئی تو اس صورت میں اس کو ڈسکاؤنٹ دینا پڑے گا. تو یہ جائز نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ قسطوں پر کاروبار جائز ہے، لیکن آج کل جو اس کی عملی صورت ہے اس میں عام طور پہ کبھی کبھار قیمت کا اور وقت کا تعین نہیں ہو پاتا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں مؤخر ادائیگی کی صورت میں جرمانہ دینا پڑتا ہے، اور یا تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جلدی ادائیگی کی صورت میں اسے ڈسکاؤنٹ دینا پڑے گا. یہ تینوں صورتیں اس کی وجہ سے وہ کنٹریکٹ جائز نہیں ہو پاتا. پھر اگر ان تینوں چیزوں کا خیال رکھا جائے تو قسطوں پر کاروبار کیا جا سکتا ہے اور وہ درست ہے.